بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہا کرتے تھے کہ ابھی ہم خطبہ دیں گے، تم میں سے جو یہ پسند کرتا ہے کہ خطبے کے لیے بیٹھے وہ بیٹھ جائے، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَذْهَبَ فَلْيَذْهَبْ، اور جو تم میں سے چاہتا ہے کہ جانا چاہتا ہے تو وہ چلا جائے۔ عید کے خطبے میں کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے بیٹھنا ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا اور پھر ہم نے تمہیں مختلف قوموں میں اور قبائل میں تقسیم کر دیا۔ کس وجہ سے؟ لتعارفوا، تاکہ تمہارا تعارف ہو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے بہترین اللہ کے نزدیک وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں جس کا تقوی زیادہ ہے وہی اللہ کے زیادہ نزدیک ہے۔ لیکن ہم نے اپنی غفلت کی وجہ سے اپنے آپ کو تقسیم کر لیا، لسانی تقسیم، قبیلے کی تقسیم، ملک کی تقسیم، اور اس کا نقصان کیا ہوا کہ ہم ایک امت تھے اور ہم مختلف طبقات میں بکھر گئے۔ یہی وجہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں ایک جامع خطبہ دیا جو ہمیں ملتا ہے مسند احمد میں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الناس، اے لوگو، ان ربکم واحد واباءکم واحد الا لا فضل لعربی علی عجمی۔ اے لوگو، یہ نہیں کہا کہ اے مسلمانوں، اے مومنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کر رہے ہیں، مسلمانوں سے خطاب کر رہے ہیں، ایام تشریق کے دن ہیں، اور کہہ رہے ہیں اے لوگو، تمہارا رب ایک رب ہے، تمہارا باپ ایک ہے، کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فوقیت نہیں، ولا لعجمی علی عربی، اور کسی عجمی کو کسی غیر عرب کو کسی عرب پر کوئی فوقیت نہیں، ولا احمر علی اسود ولا اسود علی الاحمر، اور نہ ہی کسی گورے کو کالے پر اور نہ ہی کسی کالے کو گورے پر، الا بالتقوی، سوائے تقوی کے۔ اس لیے کسی کی کوئی فوقیت نہیں اگر اس کے پاس تقوی نہیں۔ اور تقوی کے بہترین ایام جس میں ہمیں یہ بتانا ہوتا ہے کہ یا اللہ ہمارے اندر کتنا تقوی ہے۔ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان دنوں میں یہ 10 دن جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دیے، ما من ایام العمل صالح فی ایام ھذا العشر، کوئی بھی دوسرے دن ان 10 دنوں سے بہتر نہیں ہو سکتے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا ولا الجہاد فی سبیل اللہ، یا رسول اللہ کیا جہاد فی سبیل اللہ کا اجر بھی ان کے برابر نہیں پہنچ سکتا؟ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ولا الجہاد فی سبیل اللہ، ہاں جہاد فی سبیل اللہ کا اجر بھی ان دنوں کے عمل تک نہیں پہنچ سکتا۔ الا خرج رجل بنفسه ومالہ ثم لا یرجع من ذلك بشیء، وہ ایک شخص نکلے اپنے مال کے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ، پھر کوئی بھی چیز اس کے ساتھ واپس نہ آئے، یعنی اس کی مال بھی چلا جائے، اس کی جان بھی چلی جائے، تب جا کے وہ ان 10 دنوں کے عمل کو پہنچ سکتا ہے۔ ہم نے اس 10 دنوں میں کیا دیکھا؟ فجر میں آتے ہیں، لوگ تاش کھیل رہے ہیں، ہو کیا رہا ہے؟ اللہ کے لیے جانور ذبح کرنا ہے، جوان بھی بیٹھے ہیں، بوڑھے بھی بیٹھے ہیں، مسجد کا خیال نہیں، اور وہاں پر بیٹھ کے کس کی حفاظت ہو رہی ہے؟ جس کو اللہ کے لیے قربان کرنا ہے۔ اگر تقوی نہیں، اگر اللہ کی دین کی حفاظت نہیں، تو اللہ کو سبحانہ و تعالیٰ کو تمہارا خون اور تمہارا گوشت نہیں چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح کر دیا سورہ حج میں، سورت نمبر 22 آیت نمبر 37 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح کر دیا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ تک نہیں پہنچتا ان کا گوشت اور ان کا خون، ولیکن ینال اللہ
तकवा मिनकुम, मगर अल्लाह तक पहुंचता है तुम्हारा तकवा। हमारा तकवा कहां गया? जब हमने फजर छोड़ी, जोहर छोड़ी, असर छोड़ी, मगरिब छोड़ी, ईशा भी छोड़ दी, तो हमारी कुर्बानियां कहां जाएंगी? यही वजह है कि आज मुसलमानों के ऊपर ऐसा सख्त वक्त आया है। वजह क्या है? क्योंकि हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़ दिया। आज सब खुश हैं, ईद पढ़ेंगे, अपने अपने घर वापस चले जाएंगे, गोश आएगा, सब खाएंगे। कैसे भूल जाएं उन फलस्तीन की माओ बहनों बेटियों को? जब एक शख्स ने पूछा, एक नन्ही सी बच्ची जिसकी उम्र 5-6 साल है, बेटा तेरा बाबा कहां है? कहती है मेरा बाबा जन्नत में है। कहा बेटी किसके साथ रहती है? कहती है मैं भाई के साथ रहती हूं। उसने पूछा तो परेशान क्यों है? परेशान क्यों है? कहने लगी कि कितने दिन हो गए रोटी नसीब नहीं हुई, गोश्त तो बहुत दूर, रोटी नसीब नहीं हुई। अभी चंद दिन पहले एक माँ है, डॉक्टर है, लोगों का इलाज कर रही है, मरहम पट्टी कर रही है, लाश आ जाती है एक बच्चे की, देखती है तो उसका अपना बच्चा होता है, भाई पास करा है, तेरे बच्चे को शहीद कर दिया, तेरा बच्चा मारा गया। कहती है मेरा बच्चा मारा नहीं गया, और कोई एक बच्चा नहीं, 10 में से 9 बच्चे शहीद हुए। मां खड़ी है, 9 बच्चों की लाशें करीब हैं, पास पड़ी हुई हैं। कैसे भूल जाएं उनको? कैसे उन गरीबों को भूल जाएं? कैसे उन माओ बेटियों को भूल जाएं? और हमारे जो आका बने बैठे हैं, उन्होंने ट्रंप को वेलकम किया। 4 ट्रिलियन का सौदा हुआ, एक जहाज भी तोहफे में दे दिया। और ये मलऊन, ये वही है जिसने यरूशलेम को दारुल खिलाफा बना दिया इसराइल का। हम कैसे भूल जाएं? कोई ऐसा मुल्क नहीं, जब भी कोई रेसोल्यूशन पेश किया गया, जब भी कोई करारदाद पेश की गई कि जंग को बस कर दो, ये अमेरिका, इसको हम इंशाअल्लाह अपनी आंखों से देखेंगे, अगर हम नहीं तो हमारी औलाद देखेगी कि इसके कैसे टुकड़े होते हैं। इसने बच्चों के खून बहाने में, माँ बेटियों की इज्जत तातार करने में इसने कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था? अल मुस्लिम वहुल मुस्लिम, एक मुसलमान भाई या मुसलमान का, ला यज़लिमुहु वला युस्लिमुहु, वो उस पर जुल्म भी नहीं करता और वो उसको दुश्मनों के हवाले भी नहीं करता। हमने क्या किया? हमने अपनी माओ बहनों बेटियों को, बच्चों को, बूढ़ों को इनके हवाले कर दिया, इन कसाईयों के हवाले कर दिया जो दिन रात हमारी बहनों का कत्ल करते हैं, हमारी बहनों की इज्जतों को लूटते हैं, हमारे बच्चों का कत्ल करते हैं। और हम आज इतना भी नहीं करते कि कम से कम 5 नमाजें पढ़कर अल्लाह के आगे हाथ उठा लें, अल्लाह के आगे हाथ उठा लें। मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, इसी हदीस में कहा था, मन फर्रजा कुर्बतन अन मुस्लिमिन अन अखीही, जो एक मुसलमान से उसकी मुश्किल को दूर करेगा, फर्रजल्लाहु अनहु बिहा कुर्बतन मिन कुरुबिल क़ियामती, अल्लाह उसकी क़यामत की एक मुश्किल को दूर कर देगा। हम में से कितने हैं जिन्होंने आगे बढ़कर अपने मुसलमान भाइयों की फलस्तीन के अंदर मदद की? आज 57 मुल्क हैं, ये 57 मुल्क ये मुंह बोलता सबूत है कि हमारे अंदर बीमारी लग गई है, हमारे अंदर खौफ आ गया है। आज ये 57 मुल्क के हुक्मरान ये अल्लाह को क्या जवाब देंगे? ये अल्लाह को क्या जवाब देंगे? मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, इन्नी फरातुकुम अलल हौदी, मैं तुम्हारा हौज़े कौसर पर इंतजार करूंगा, मैं तुम्हारा हौज़े कौसर पर इंतजार करूंगा। फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और मैं तुम्हारी कसरत से फख्र करूंगा, और कुछ लोगों को मुझसे दूर कर लिया जाएगा, कुछ लोगों को मैं बचाऊंगा। फिर मैं अल्लाह से कहूंगा, या अल्लाह असहाबी, ऐ मेरे रब, क्या ये मेरे लोग नहीं? तो मेरे रब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? इन्होंने तुम्हारे बाद क्या किया था? इन्होंने क्या किया था? इन्होंने मुसलमानों को एक कसाई के हाथ में छोड़ दिया था, उन्हें बेअयार और मददगार छोड़ दिया था। इसीलिए आज मुसलमानों का यह हाल है कि पूरी दुनिया में मुसलमानों को कोई नाम लेने वाला नहीं, पूरी दुनिया में मुसलमानों से कोई पूछता नहीं कि तुम्हारा भी कोई इरादा है, तुम्हारा भी कोई इरादा है। और मेरे रब ने क्या कहा? मेरे रब ने कहा
کہ جس دن قیامت برپا ہوگی، روز محشر لگے گا، ایک ایک کو بلایا جائے گا. سب سے پہلے انبیاء کو بلایا جائے گا، پھر شہداء کو بلایا جائے گا، پھر ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ ہو جائے گا، پھر باقی مسلمانوں کو بلایا جائے گا اور ان کے درمیان بھی حق کے ساتھ فیصلہ ہو جائے گا. آج ہم میں سے کتنے ہیں، آج ہم میں سے کتنے ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں، روز کے روز قرآن کو پڑھتے ہیں؟ آج ہم میں کتنے ہیں جو یہ سوچ کر آئے ہیں، یہ تیاری کر کے آئے ہیں کہ آج 10واں دن ہے، آج 10واں دن ہے، یہ 10 دن ختم ہو جائیں گے، کوئی ایسا عمل کر لیں، کوئی ایسا عمل کر لیں جو ہمارے لیے قیامت کے دن ہمیں سرخرو کر دے. آج ایک ہی چیز رہ گئی ہے، ایک ہی چیز رہ گئی ہے. میرا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبۃ العید دیتے تھے تو وہ کیا کہتے تھے؟ انفقو انفقو انفقو، خرچ کرو اللہ کے راستے میں، خرچ کرو اللہ کے راستے میں. آج کون سا راستہ ہمارے پاس رہ گیا؟ یہ مسجد کا منبر جہاں سے اللہ کے لیے صدائیں بلند ہوتی ہیں، یہ مسجد کا منبر جہاں پہ مسلمانوں کو بلایا جاتا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائیں لگتی ہیں. آج یہ مسجد ہمارے سامنے ہے جہاں پہ تعمیر کا کام شروع ہو رہا ہے، جہاں پہ تعمیر ہو رہی ہے. آج ہم یہ سمجھ لیں کہ آج اگر کسی نے جیب سے 50 روپے دے دیے، 10 روپے دے دیے اور ان دنوں کے علاوہ یہ 10 دن گزر گئے، پھر وہ کروڑوں میں لگا دے تو اس ثواب کو نہیں پہنچ سکتا. یہاں تک کہ وہ گھر سے نکلے، جہاد کرے اور اپنا مال بھی ضائع کر دے اور اپنی جان کو بھی گوا دے، اللہ کے راستے میں گوا دے، ہاں وہ اس اجر کو پہنچ سکتا ہے. آج فلسطین کے بچے، فلسطین کی مائیں، وہ گھر سے نکلتے ہیں، وہ اپنی جان بھی قربان کرتے ہیں، اپنا مال بھی قربان کرتے ہیں. وہ تو سارے ان 6-7، یہ چوتھی عید آ رہی ہے، یہ چوتھی عید آ رہی ہے، دوسرا سال چل پڑا ہے جس کے اندر ان کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملا، لیکن وہ اپنی جان کی بھی قربانی دے رہے ہیں، اپنے مال کی بھی قربانی دے رہے ہیں. وہ ہر روز اس عمل کو پہنچتے ہیں، وہ ہر روز اس کا اجر پاتے ہیں. ہمارے لیے یہ آخری دن ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ اس کے بعد ہمیں یہ دن ملیں گے یا نہیں ملیں گے. اس لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے آج سے ہم یہ عہد کر لیں کہ یا اللہ جو ہو چکا تو ہو چکا، آج کے بعد ہم اپنی 5 نمازوں کو نہیں چھوڑیں گے. کیونکہ پہلا جو سوال ہوگا ایک مسلمان سے، جو سوال ہوگا قیامت کے دن، جو سوال ہوگا، ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت صلاته، کہ سب سے پہلا جو سوال ہوگا ایک مسلمان سے جو سوال ہوگا وہ اس کی نماز کے متعلق سوال ہوگا. فَإِن صَلُحَتْ فَصَلَحَتْ سَائِرُ عَمَلِهِ، اگر اس کی نماز صحیح نکل آئی تو اس کے باقی سارے اعمال بھی صحیح ہو جائیں گے. وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اگر اس کے نماز خراب نکلی، نماز صحیح نہ نکلی تو اس کے باقی سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، اس کی قربانیاں بھی ضائع ہو جائیں گی، اس کے صدقات بھی ضائع ہو جائیں گے، اس کا دوڑنا بھاگنا اللہ کے لیے وہ بھی ضائع ہو جائے گا. اس لیے اپنی نماز کی فکر کر لو، اپنی نماز کی فکر کر لو. آج یہ ارادہ کرو کہ آج کے بعد ہم اپنی 5 نمازوں کی حفاظت کریں گے. جو اس ارادے کا اجر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان 10 دنوں میں دیں گے وہ باقی دنوں میں تمہیں نہیں ملنے والا. آج اپنے آپ کو پابند کر لو کہ ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کے علاوہ کسی کی بات کو نہیں ماننا، کسی کی بات کو خاطر میں نہیں لانا. جان جائے تو اس بات پر جائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک خطبہ دیتا تھا. کچھ بھائیوں کو یہ ہوگا کہ شاید 2 خطبے دیے جائیں گے، عید کا ایک خطبہ ہوتا ہے، اس لیے ہم ایک خطبے کے اوپر اکتفا کریں گے. اگر کسی بھائی کو کوئی دلیل چاہیے ہو کہ 2 خطبے ہوتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی وہ خطبے کے بعد آ جائے. تقبل اللہ منا و منکم، جزاکم اللہ خیر.